یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد اعظم خان۔ پہلے اس وقت کی خبریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے میگھالیہ ناگالینڈ سے مسافر ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں دلی میں بہت سی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ قانون کے وزیروں اور قانون کے سیکریٹریز کی کل ہند کانفرنس گجرات کے شہر ایکتا نگر میں آج سے شروع ہوگی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بھارت دنیا کو ملک ہی میں تیار کی گئی 5G ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے، اور 17 سال سے کم عمر کی خواتین فیفا عالمی کپ میں بھوونیشور گروپ مرحلے کے دوسرے میچ میں بھارت کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج آسام میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ صدر جمہوریہ نے سلچر میں مینوبانڈ کے مقام پر انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے پیٹرول ڈپو کا افتتاح کیا۔ اس ڈپو پر ریل گاڑی کے ذریعے پیٹرول پہنچا کر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قومی شاہراہوں کے 2 سیکشنز کا بھی افتتاح کیا۔ محترمہ مرمو نے میگھالیہ ناگالینڈ کو ملانے والی ایک سواری ریل گاڑی کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ نے گوہاٹی کے قریب اگیاتی چائے باغات کے علاقے کے لیے 100 ماڈل سیکنڈری اسکولوں، 3000 ماڈل آنگن واڑی مرکزوں اور ایک جدید طرز کے کارگو و کوچنگ ٹرمینل کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر پروفیسر جگدیش مکھی، وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت رامیشور تیلی اور ریاستی سرکار کے بہت سے وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے قومی راجدھانی دلی میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اس نے یہ چھاپے دلی کی آبکاری سے متعلق پالیسی میں کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس کی تحقیقات کے حصے کے طور پر مارے ہیں۔ یہ پالیسی اب ختم کر دی گئی ہے۔ جن جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں ان کا تعلق شراب کے کاروباریوں اور ڈسٹریبیوٹرشپ سے متعلق پرائیویٹ کمپنیوں سے ہے۔ ایجنسی نے ابھی تک اس کیس میں بہت سی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں اور پچھلے مہینے ایک تاجر سمیر مہندرو کو بھی گرفتار کیا ہے۔ کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق اس کیس کی شروعات CBI کی ایک FIR سے شروع ہوئی تھی، جس میں دیگر لوگوں کے علاوہ دلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا کا نام بھی ملزم کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ قانون و انصاف کی وزارت گجرات کے ایکتا نگر میں آج سے وزرائے قانون اور قانون محکمے کے سیکریٹریوں کی کل ہند کانفرنس منعقد کر رہی ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے قانون اور قانون محکمے کے سیکریٹری اس 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ قانون انصاف کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کل کلیدی خطبہ پیش کریں گے۔ قانون انصاف کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس بھارت کے قانونی نظام سے متعلق کئی موضوعات پر بحث کے لیے ایک فورم مہیا کرے گی۔ اس طرح پالیسی ساز ملک کے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کر سکیں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بھارت میں 5G ٹیکنالوجی کو پوری طرح ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے یہ بات واشنگٹن میں جدید ترین بین الاقوامی مطالعات کے جانس ہاپکنس اسکول کے طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان دیگر ملکوں کو بھی 5G ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے جو اس کے خواہش مند ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت کی 5G ٹیکنالوجی کسی اور ملک سے حاصل نہیں کی گئی، یہ ملک کی اپنی تیار کردہ ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت اپنی اچھی حکمرانی کا مقصد ٹیکنالوجی کے استعمال سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بھارت ڈیجیٹل محاذ پر عالمی پیمانے طے کر رہا ہے اور ملک میں اس بارے میں پورا اعتماد ہے کہ وہ جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال کا بخوبی سامنا کرے گا اور اپنی کارکردگی برقرار رکھے گا۔ محترمہ سیتارمن نے واشنگٹن میں جانس ہاپکنس یونیورسٹی میں ایک تقریب میں یہ بات کہی جس کا موضوع تھا ٹیکنالوجی، سرمایہ اور حکمرانی کے مختلف اثرات۔ عالمی سطح پر غیر یقینی کیفیت کے تناظر میں بھارت کے اقتصادی امکانات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے محترمہ رمن نے کہا کہ ایسے بہت سے ملک ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حصول یابی کا یہ پیمانہ ایک واضح ثبوت ہے جو آنے والے برسوں تک کامیاب رہے گا۔ وزیر خزانہ نے وضاحت کی بھارت معیشت بڑے پیمانے پر اچھی کارکردگی انجام دے رہی ہے کیونکہ بھارت اسے پچھلے 2 سال کے تناظر میں اعتماد حاصل ہے اور معیشت لگاتار بحالی کے راستے پر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ معیشت ایک ممکنہ عالمی کساد بازاری کے دور میں لچکدار رہے گی۔
بی جے پی کے ریاستی دفتر کے انچارجوں کی ایک روزہ ورکشاپ نئی دلی میں جاری ہے۔ پارٹی کے صدر جے پی نڈا نے آج صبح اس ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ امکان ہے کہ اس میٹنگ میں گجرات اور ہماچل پردیش میں آئندہ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اور اگلے لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی کی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر بی ایل سنتوش، سنیل بنسل اور ارون سنگھ نیز بی جے پی کے ریاستی دفتر کے انچارج اور ورکشاپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے آج گجرات عام آدمی پارٹی کے سربراہ گوپال اٹالیا پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ کے خلاف گوپال اٹالیا کی طرف سے کی گئی قابل اعتراض رائے دہی پر نکتہ چینی کی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے محترمہ ایرانی نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے 100 سالہ خاتون کی شان میں گستاخی کی ہے، کیونکہ اس نے ماں نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا جس نے ملک کے آشیرواد سے ایک پردھان سیوک کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے سربراہ نے محض سیاسی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ماں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ نے سرکاری ٹرانسپورٹ کو ملک بھر میں اور سستا اور مزید دلکش بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں آج الیکٹرانک نقل و حرکت اور ماحولیات نظام کو مستحکم کرنے کے موضوع پر نئی دلی میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ ملک میں الیکٹرانک گاڑیوں کو فروغ دیا جائے اور روایتی ایندھن پر مبنی توانائی پر انحصار کو کم کیا جائے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اب ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے جہاں بیٹری ختم ہو جاتی ہے، لہذا تیزی سے چارجنگ کرنے والے اسٹیشنوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جنرل سنگھ نے دوپہیہ الیکٹرانک گاڑیوں کے فروغ پر بھی زور دیا۔ کل رات ماسکو سے دلی آتی ہوئی ایک پرواز کے بارے میں ایک بم کی فرضی کال موصول ہوئی۔ یہ کال پرواز نمبر DU-232 کے لیے ملی، جس میں 386 مسافر اور عملے کے 16 افراد سوار تھے۔ بم کو ناکارہ بنانے کی ٹیمیں اور بچاؤ ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ یہ طیارہ دلی ہوائی اڈے پر محفوظ طریقے سے اتر گیا، جس کی تلاشی پولیس نے لی، البتہ طیارے میں کوئی بم نہیں ملا۔ دلی پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے۔ جموں کشمیر سرکار نے 36 پولیس اہلکاروں کو بدعنوانی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں قبل از وقت ریٹائر کر دیا ہے۔ ان اہلکاروں نے اپنی ڈیوٹی اس انداز سے انجام دی جو سرکاری ملازم کے کام کاج سے مطابقت نہیں رکھتی اور طرز عمل کے ضابطوں کے منافی تھی۔ یہ ملازمین غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ طویل عرصے تک ڈیوٹی سے غیر مجاز طریقے سے غیر حاضر بھی پائے گئے۔ ان میں سے کچھ اہلکار بدعنوانی کے کیسوں میں ملوث پائے گئے جنہیں سنگین فوجداری الزامات کا سامنا ہے اور ان کی دیانتداری بھی مشکوک پائی گئی۔ جائزہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ان ملزمین کی کارکردگی غیر تسلی بخش پائی گئی اور سرکاری ملازمت میں ان کا برقرار رہنا مفاد عامہ کے منافی ہوتا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت وہ سب کچھ کرے گا جو اپنی توانائی کی بچت اور کم خرچ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جناب پوری آج صبح راجستھان کے شہر جے پور میں جنوبی ایشیا جیو سائنسز کی کانفرنس جیو انڈیا 2022 کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے بھارت کو خراب صورتحال میں ایک درخشاں ملک قرار دیا ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیا نے کہا ہے کہ بھارت اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اس خراب صورتحال میں ایک درخشاں ملک کہا جائے۔ 17 سال سے کم عمر خواتین کے فیفا عالمی کپ سن 2022 میں بھارت کا مقابلہ آج گروپ اسٹیج کے دوسرے میچ میں مراکش سے ہوگا۔ یہ میچ اڈیشہ کی راجدھانی بھوبنیشور میں کالنگ اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے میگھالیہ ناگالینڈ سے مسافر ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں دلی میں بہت سی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ قانون کے وزیروں اور قانون کے سیکریٹریز کی کل ہند کانفرنس گجرات کے شہر ایکتا نگر میں آج شروع ہو گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کو ملک میں تیار کی گئی 5G ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے اور 17 سال سے کم عمر کی خواتین فیفا عالمی کپ میں بھوبنیشور گروپ مرحلے کے دوسرے میچ میں بھارت کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ آکاشوانی سے خبریں ختم ہوئیں۔